معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ عظام، نوجوانان اہل سنت، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے ہم مسجد غوث الثقلین کے صدر اور تمام تر کمیٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کا یہ جو عمل ہے کہ ایسے حالات میں محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ کل بھی ہمارے نبی سے مضبوط تھا اور الحمدللہ آج بھی مضبوط ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ سے ہمیں طمانینت قلبی حاصل ہوتی ہے، ہمیں دل کا سکون ملتا ہے۔ یقیناً آج دنیا پریشان ہے، ہم اور آپ اگر ملک ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں تو اس سال کے آغاز ہی سے CAA کے نام پر ہو، NRC کے نام پر مسلمان پریشان رہے، اور اس کے بعد معاملہ جب آگے بڑھا، کووڈ-19 جیسی بیماری ہمارے درمیان آ گئی۔ اس کی وجہ سے صرف ملک ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا پریشان رہی، اور اب شہر حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے یقیناً مسلمان پریشان حال ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ یقیناً ہماری اپنی جو زندگی ہے، یعنی 30 سال کی یا کسی کی 20 سال کی زندگی ہے، یقیناً ہم اور آپ ان زیادہ عرصوں کو یاد رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اور ہم نے سکون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یقیناً وہ بھی پیارے دن اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تھے، اور آج ہمارے درمیان میں مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس پر بھی ہم صبر کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ راضی برضائے مولا رہے، یعنی رب تعالیٰ کی رضا جس میں ہے بندے کی رضا بھی اسی میں ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ان تمام حالات کے درمیان میں آپ نے محفل میلاد کو سجایا، سبحان اللہ، اور یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب ہم اور آپ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک دل کی جو بے چینی، بے اطمینانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نعت رسول علیہ الصلاۃ والسلام سماعت کیے، یقیناً ہم تمام کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات ایک دلی سکون حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ۔
یعنی ہمارا اور آپ کا یہ تعلق ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھے اور اسی محبت میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج کی ہماری اس محفل کا محور، گفتگو کا محور رہے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جب غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں قرآن عظیم کی تلاوت کی جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور یقیناً اس محفل کی ابتدا بھی قرآن عظیم کی تلاوت سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن عظیم کی تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تب بھی آپ ثواب پاتے ہیں، اور اگر آپ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ثواب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور ایک نیکی صرف ایک نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الف لام میم، اگر کسی نے اس کو پڑھا تو الف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے اور میم یہ تیسرا حرف ہے، اور اگر یہ کسی نے پڑھ لیا تو اسے 3 نیکیاں 30 نیکیوں کے برابر مل جاتی ہے۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور قرآن عظیم میں بھی اس کا حکم آیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نعت خواں حضرات نے نعت شریف پڑھی، اور نعت شریف میں ہم اور آپ کیا سنتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے۔ ایک ہے نظم میں نعت شریف پڑھنا، اور ایک ہے تقریر نثر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا۔ مداح رسول نعت پڑھنے والے نعت پڑھے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور عظمت و شان کو نظم میں بیان کیا۔ اور پھر اب ہم آپ کے سامنے موجود ہے تو یقیناً ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو تقریری انداز میں بیان کریں گے۔ تو سرکار کی شان کو بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت شریفہ ہے۔ تو یقیناً میلاد کی حقیقت کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنا اور اسی طریقے سے نعت شریف پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرنا، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت کریمہ ہے، بڑی مشہور و معروف سورت ہے اور بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے لوگو تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے لوگو تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے ترجمہ فرمایا ہے، خوب چرچا کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کیا ہے، آئیے پہلے نعمت کے بارے میں سماعت کریں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہمیں یاد کرنا ہے، یعنی کوئی چیز اگر آپ کو مل جائے تو اسے چھپا کر رکھنا نہیں ہے، اس کا چرچا کرنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اور پھر یہ بھی سن لیں، آج ہم اور آپ کامیابی کی تلاش میں ہوتے ہیں، کامیابی کیسے ملے گی، فلاح ہم کیسے پائیں گے اور ہمارا بھلا کیسے ہوگا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کا چرچا کریں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ نعمتیں کتنی ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور کیسے شمار کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، گننے لگو، تو تم اس کا احاطہ نہ کر پاؤ گے اور اسے گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عظیم لازوال دولت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اور آج تو دنیا میں بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل بالائے فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہگار سینوں میں، گناہگار دلوں میں محبت رسول کو پیدا فرما دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت و احسان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بہت سارے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی روشنی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے کی سماعت کی طاقت عطا فرمائی۔ ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جسے ہم گنتے گنتے تھک تو جائیں گے لیکن کما حق شمار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر انعام احسان عطا کیا، کرنے کے بعد کہیں پر احسان جتلایا تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت عطا کر کے جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، کس سلسلے میں؟ اس طور پر کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر اپنے انعام اور احسان کو لوگوں پر مومنین پر جتلایا تو وہ اپنے پیارے حبیب کو عطا کر کے جتلایا، اپنے محبوب کو مبعوث فرما کر جتلایا ہے۔ لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یقیناً نعمت کا ذکر و چرچا کرنا چاہیے، اور نعمتیں خدا بہت ساری ہیں، لیکن ان میں عظیم نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پیارے مصطفیٰ ہیں، اس پر بھی اگر کوئی دلیل مل جائے تو بڑی پیاری بات سنیں گے آپ حضرات۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث شریف میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ ابراہیم جو 13 پارے کی سورت مبارکہ ہے، اس میں آیت کریمہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ یہ آیت کریمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ، کفرا سے مراد ناشکری کے ساتھ بدل دیا۔ اب اس کی تفسیر جو صحیح بخاری میں موجود ہے کون کرتے ہیں؟ یہ سمجھیں کہ ساری امت کے مفسر اعظم ہیں وہ، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے علم و حکمت کو معلم کائنات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور یقیناً جس کے معلم پیارے مصطفیٰ ہوں تو ان کی علم کی شان کیا ہوگی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں ہم کفار قریش، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا وہ کفار قریش ہیں۔
اور اس کے بعد نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جو تفسیر فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث شریف سے یہ ثابت ہو گیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو ہمیں اور آپ کو یہ پورے طور پر علم حاصل ہو گیا کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے تو اسے چھپا کر رکھنا نہیں ہے بلکہ اسے اس کا خوب چرچا کرنا ہے. اور یقیناً ہم اور آپ مسجد غوث الثقلین میں جو بیٹھے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر و چرچا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بتائیے یہ بدعت ہے یا قرآن عظیم کے حکم پر عمل کرنا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا ہم سنی وہ ہیں جو قرآن عظیم کی تمام آیات کو پڑھتے بھی ہیں اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ انہیں سمجھتے بھی ہیں. اور پھر ہم اور آپ الحمدللہ جیسے ہی میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو گیا, آپ یہ بتائیے یقیناً مصیبتیں پریشانیاں بہت ساری ہیں, لیکن جیسے ہی میلاد مصطفیٰ کا مہینہ کیا شروع ہوا ہمارے چہرے جگمگانے لگے, ہمارے چہروں پر خوشیاں یقیناً چھانے لگی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل. اور یہ بھی سن لیں ہمارا اور آپ کا خوش ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. ہم سنی ہیں الحمدللہ جہاں نبی سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً پوری سچی سچی محبت کرتے ہیں. وہ تو کوئی اور ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن طرح طرح سے شان مصطفیٰ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں بلکہ ہم جب جب موقع پاتے ہیں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. تب آئیے سماعت کیجئے ہمارا اور آپ کا خوش ہونا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ فرما دو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر شادیاں منائیں اور خوشیاں کریں. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے. اب آپ یہ بھی سماعت کر لیں رب تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں خوش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل بہت کچھ ہے. کسی مفسر نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا یہاں پر فضل خداوندی سے مراد علم ہے, اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہاں پر فضل سے یہ مراد لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر فضل سے مراد نبوت و رسالت ہے یہاں پر. اور پھر رحمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا. تو رحمت کا جب ذکر کیا تو تمام مفسرین نے فرمایا کہ یقیناً یہاں پر رحمت سے مراد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس پر قرآن عظیم کی آیت کریمہ دلیل ہے. رب تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم اور آپ اس عظیم رحمت خداوندی کے ملنے پر جب جب ماہ میلاد آتا ہے اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں. اب آپ یہ بھی بتائیے خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ گھر پر اندھیرا کر کے منائی جاتی ہے کیا؟ اور پھر گھر میں بھوکے پیاسے رہ کر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے کیا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہماری بھولی بھالی سنی عوام سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ میلاد آ گیا گلیاں سجانے لگے آپ اور اپنے گھر کو لائٹنگ سے جو ہے روشن کرنے لگے اور اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنانے لگے. یہ بتاؤ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ تمامی حضرات ان سے یہ کہو کہ جب آپ کے بیٹے کی گھر میں شادی ہوتی ہے تو گھر کو سجانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟
اب وہ کہیں گے کہ خوشی کا ہم اظہار کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے بیٹے کی خوشی منانے پر آپ لائٹنگ لگا سکتے ہیں، جن کے صدقے میں یہ خوشیاں ہمیں میسر آئی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں ہر ایک نعمت ملی ہے، ان کے آنے پر ہم اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں؟ تو جس طریقے سے وہاں پر اپنے گھروں کو سجانا آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یقیناً اس دور اور زمانے میں خوشی کے اظہار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گلیوں کو سجائیں، ہم اپنے گھروں کو سجائیں اور اپنے گھروں کو لائٹنگ سے روشن کریں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اپنے گھر کو نہیں سجاتا ہے اور یقیناً دل میں اور پیارے مصطفیٰ کی محبت وہ رکھتا ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، ہم یہ ضرور کہیں گے اس کا دل محبت رسول سے جگمگا رہا ہے، اسی کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہاں، یہ ضرور کہیں گے جب اپنے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم اپنی خوشی کا اظہار طرح طرح کے کھانے پکا کر کرتے ہیں۔ یعنی آج ان لوگوں سے پوچھا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد کے نام پر آپ بڑا خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی شادی کر دینا چاہیے، ہم اور آپ یقیناً یہ کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں ایک دو نہیں، صدقہ اور خیرات، نیک اعمال بہت کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں، غریبوں کی شادی بھی کی جائے اور اپنے گھروں کو سجایا بھی جائے، آپ دوسروں کو اچھا کھلائیں اور آپ خود بھی اچھا کھائیں، اور ساتھ میں ہم اور آپ الحمدللہ شہر حیدرآباد کے رہنے والے، اور شہر حیدرآباد بھی الحمدللہ اولیاء کا شہر ہے، اور ہماری اور آپ کی نسبتیں اولیاء اکرام سے بڑی مضبوط ہے الحمدللہ۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام ہی کا فیضان ہے۔ یہاں پر شہر حیدرآباد میں ایک ماحول یہ ہے کہ ہر ایک موقع پر الگ الگ کھانے اور خاص موقع پر خاص چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور میلاد شریف کے موقع پر ہم اور آپ الحمدللہ 12ویں شریف میں ہمارے گھر میں کیا بناتے ہیں بتائیے؟ ماشاءاللہ کھیر پوری بناتے ہیں، شرمائے نہ، کوئی آپ کے گھر پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، تو جو لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں جب ولیمے کی بات آتی ہے تو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ والد صاحب زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ 14 20 آئٹم جو ہے کھانے کے بنائے جائیں، اتنا بنایا جاتا ہے کہ ٹیبل پر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا آپ اپنی خوشی کا اظہار دال چاول پر کر لو گے؟ تو آپ کہیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اور آپ بھی الحمدللہ غلام مصطفیٰ ہے، عاشق رسول ہے، جہاں اور دنوں میں اپنی خوشی کا اظہار الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، تو اسی طرح میلاد مصطفیٰ 12ویں شریف کے دن خصوصی کھانا اور خصوصی اہتمام کھیر پوری کے ساتھ کرتے بارگاہ رسول میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی خوشی کا اظہار ہے، اور خوشی منانے میں کوئی قید اور پابندی نہیں ہے، ہر جائز اور حلال کام ہمارے لیے کرنا اسی قرآن عظیم کی آیت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ الحمدللہ خوشیاں مناتے ہیں اور انشاءاللہ خوشیاں منائیں گے، اور ہم اور آپ الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ سے بڑی مضبوط نسبت رکھتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا درس دیا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یعنی انشاءاللہ ہم بھی میلاد مصطفیٰ آج منا رہے ہیں، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ منائیں گے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وصیت اور نصیحت کرتے جائیں گے، بیٹا جب تک زندگی باقی رہے میلاد مصطفیٰ مناتے رہنا۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور سرکار سے محبت ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، تشریف آوری کا ذکر قرآن عظیم میں فرمایا۔
ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ میں کرتے کیا ہیں؟ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے قرآن عظیم کی آیت کو سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، اس میں ایک دو نہیں کئی ایک باتیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ میلاد مصطفیٰ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ آمد رسول کا ذکر کرتے ہیں ہم، الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب و خاندان کو بیان کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس جانب بھی اشارہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شان مصطفیٰ کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ آمد مصطفیٰ یہی تو ہے، میلاد مصطفیٰ جو ہم مناتے ہیں، آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تشریف آوری کے سلسلے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ تمہارے پاس بے شک تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم، تمہیں میں سے، یعنی خاندان قریش میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ اور اس کے بعد شان مصطفیٰ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو امتیوں سے ہے اس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ امتی کا کسی مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، یعنی کسی امتی کو کوئی تکلیف پہنچے سرکار یہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آپ کے مبارک قلب پر، سینے پر، دل مبارک پر جو ہے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً کیا آپ کی شان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ان کی شان یہ ہے کہ مومنین پر حد درجہ کمال مہربان ہیں آپ۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان ہوئی اور آپ کی آمد کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا ایک جگہ پر ارشاد یہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے یہاں پر ترجمہ فرمایا، اے غیب کی خبر بتانے والے، یعنی نبی۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، انا ارسلناک شاہدا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ ہمارا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یعنی ہم اور آپ یہاں پر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان و ایقان یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ چاہیں تو یہاں تشریف لائیں، اور اگر سرکار چاہیں تو گنبد خضرا میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے سے حجابات ہٹ جائے اور اسے ملاحظہ فرمائیں۔ یہی تو حاضر و ناظر ہونے کا کمال ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ آپ جہاں پر حاضر و ناظر ہیں، آپ کی صفت ہے، وہیں پر آپ مبشر ہیں، آپ بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ یقیناً سرکار نے ایک دو نہیں بہت ساری بشارتیں ہمیں عطا فرمائی، بہت ساری خوشخبریاں ہمیں عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی صفت مبارک نذیر بھی ہے، یعنی آپ رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور خوف سے ہمیں ڈرانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رب کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم در مصطفیٰ تک پہنچیں۔ ہمارے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ رب تک پہنچ جائیں۔ اگر ہم اور آپ پیارے مصطفیٰ تک پہنچ گئے تو یہ سمجھے کہ در مصطفیٰ سے پہنچنا رب تک پہنچنا ہے۔
بلکہ انسان کا معاملہ کیا تھا؟ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خاک دانے گیتی پر تشریف کیا لائے؟ انسان کو رب کی معرفت حاصل ہوئی، بلکہ رب کی معرفت نہیں بلکہ انسان کو انسان کی معرفت حاصل ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اور آسان کرتے ہیں، یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق جو ہے یہ انسان ہے۔ اور یہ بھی کیوں ہے؟ اس کی نسبت بھی اولیاء نے، صوفیاء نے اس وجہ سے بیان فرمائی اشرف المخلوقات، اس لیے ہے کہ اس انسان میں ہی انبیاء تشریف لائے ہیں، پیارے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ اور یہ بھی سن لے کہ انسان اشرف المخلوقات یقیناً ابتدا سے رہا، لیکن انسان کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری طور پر آپ کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ جب گزر گیا تو انسان گمراہی کا شکار ہو گیا، اور انسان کا عالم یہ ہوگا، اس قدر وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، معاملہ یہ رہا کہ وہ اپنی شرافت کو بھی کھو دیا تھا۔ انسان اپنی پیشانی کو جس کے سامنے چاہتا وہ جھکا دیتا، یعنی کبھی سورج دیکھتا تو سجدہ کر دیتا، چاند دیکھتا اس کے سامنے سجدہ کر دیتا، پیڑ دیکھتا اس کے سامنے سجدہ کر دیتا، ایک کیڑا دیکھتا یعنی سانپ کو دیکھ لیتا، وہ یہ سمجھتا کہ یہ بھی میرا بھگوان ہے اور خدا ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا۔ تو انسان کا عالم یہ تھا کہ اپنی معرفت سے بھی وہ گمراہ ہو چکا تھا۔ پیارے مصطفیٰ آئے تو ہمیں بتایا کہ انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ پیڑ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے، انسان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ سورج کو دیکھ کر اپنی پیشانی کو جھکا دے، بلکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اسے پیشانی کو جھکانا ہے خالق کائنات کے سامنے جھکانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی شان وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور انسان کی پیشانی کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کرے تو رب کائنات کو سجدہ کرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کیا ہوئی کہ ہم اور آپ انسان ہونے کی عظمت و شرافت کو جان لیے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیں گے، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کا ترجمہ دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رب کے حکم سے بلانے والے ہیں، سراجم منیرا، چمکتا ہوا آفتاب، چمکتا ہوا سورج۔ سورج کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سورج وہ ہے جس کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا ہے۔ یقیناً ہم اور آپ دن میں ان لائٹوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی لائٹ کا استعمال کرنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، آپ کہیں گے ان سے بڑھ کر کوئی عقل مند ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آفتاب کی روشنی ہے، اس کی چمک ہے، اور پھر آپ کو ایسے بھی کچھ بے وقوف ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہاں چمک، آفتاب تو ہے، سورج تو ہے، لیکن چمک نہیں رہا ہے۔ تب آپ وہاں پر یہ کہیں گے کہ محترم جناب، یہ آفتاب کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھوں کا قصور ہے کہ آپ اس کی چمک کو ملاحظہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یقیناً آفتاب یہ دنیا کو جگمگاتا ہے، ہم اور آپ لائٹ کے قریب ہے، ہم اور آپ بھی چمک رہے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ وہ آفتاب ہیں، وہ نور ہیں کہ یقیناً آپ یہ چیزیں جتنی دنیا کی ہے، چاند ہو یا سورج ہو، تارے ہو یا پھر دنیا کی یہ لائٹنگ ہو، یہ تمام کے تمام صرف ظاہر کو چمکاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ ظاہر بھی چمکاتے ہیں اور باطن بھی چمکاتے ہیں، جسم کو بھی چمکاتے ہیں اور ہمارے دلوں کو بھی چمکاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے اسی لیے تو یوں فرمایا ہے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ وہ عظیم ذات ہے جن کی وجہ سے یقیناً یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے۔
اور یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو آپ کے سامنے ہم نے پڑھا ہے. تو یقیناً محفل میلاد میں شان مصطفیٰ کو ہم بیان کرتے ہیں اور شان مصطفیٰ بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اب یہ بتائیے جو چیز رب کی سنت ہے وہ بدعت کیسے ہو جائے گی؟ اور عجیب ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کچھ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے معاذ اللہ. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. بہت سارے جاہل ہیں اور بہت سارے نادان لوگ ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے شرک کہتے کسے ہیں. بلکہ ہم اور آپ الحمدللہ میلاد مصطفیٰ منا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کی وہ صفت نہیں ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کیا ہے؟ سورہ اخلاص بیان فرماتا ہے لم یلد ولم یولد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہ کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ کی تخلیق فرمائی، لیکن ایسی آپ کی تخلیق فرمائی کہ کائنات میں ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی کہیں مثال پائی نہیں جاتی. بے مثل مثال آپ پیدا کیے گئے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں. ابھی آپ نے آیات قرآنیہ کو سماعت کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بھیجنے کا ذکر فرمایا. لیکن قرآن عظیم میں کہیں پر بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کرے کہ پیارے حبیب پیدا ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ اس جانب اشارہ مل رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے. اور یہ اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ یقیناً سرکار کہیں پر موجود تھے. ظاہر سی بات ہے آپ جو یہاں پر محفل میں آئے آپ کہیں پر تھے تو یہاں پر آئے. ایسا نہیں ہے کہ بس اچانک آپ نمودار ہو گئے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے کہیں پر آپ تشریف فرما تھے، آپ وہاں سے آئے تو آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہاں محترم تشریف لے کر آئے. تو بلا تمثیل یہاں پر کہنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت مبارک سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے اور آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک میں جو ہوئی ہے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے موقع پر. سبحان اللہ. یعنی رات نے چاہا کہ پیارے حبیب رات میں آئیں، دن نے چاہا کہ دن میں تشریف لائیں تاکہ مجھے وہ اعزاز مل جائے. لیکن پیارے مصطفیٰ وہ ہیں جو کسی کو محروم نہیں کرتے ہیں بلکہ ہر ایک کو نوازتے ہیں. یعنی رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، پیارے مصطفیٰ تشریف لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اور 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہوئی. تو یقیناً جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ موجود رہے اور آپ پھر سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے آپ کی ولادت مبارک کیا ہوئی کہ آپ تشریف لائے. اب ہم اور آپ یقیناً اتنا علم نہیں رکھتے اور بغیر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہم کچھ جان نہیں سکتے. اور ہمیں اور آپ کو اگر پیارے مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کا وسیلہ لیں، ہم ائمہ کا وسیلہ لیں، ہم محدثین کی احادیث کریمہ کو پڑھیں تو یقیناً ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شک خاتم النبیین تھا اس وقت
جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی سرکار علیہ السلام موجود تھے کب؟ ابھی آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار نہ ہوا اور سرکار علیہ السلام موجود رہے. اور وہ کیسے؟ دوسری حدیث سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ کائنات کو وجود بخشے تو سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. اور صحیح حدیث سے ہم کو معلوم یہ ہو رہا ہے سرکار پہلے سے پیدا ہو گئے اور کوئی عام بشر بن کر پیدا نہ ہوئے، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب کی بارگاہ میں موجود رہے، خاتم النبیین کی حیثیت سے موجود رہے. تو معلوم یہ ہوا سرکار علیہ السلام یقیناً آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے. آپ کی بعثت تو ہوئی آخر میں، لیکن پیدا ہوئے سب سے پہلے. سرکار علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یقیناً سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اقدس میں جو آپ کی ولادت مبارک ہوئی، یہ آپ کی حیات طیبہ کا دوسرا مرحلہ ہے. اصل پیدائش اور تخلیق دیکھیں گے تو آدم علیہ السلام کے مجسمے کے تیار ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں موجود رہے. بلکہ آپ یہ کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یعنی پیارے مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات کا وجود ہی نہ ہو. تو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں یہ کائنات کا وجود ہوا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ مکمل سماعت کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سرکار علیہ السلام نے خود اپنا میلاد پڑھا ہے. آگے بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد کریم ہے، جد اعلیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. کون سی دعا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما دیا، اس کے بعد آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے رب تبارک و تعالی ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما. اسی دعا کا ظہور پیارے مصطفیٰ ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں. سبحان اللہ، یہ بھی میلاد ہے. یعنی ہم اور آپ بھی میلاد نہیں پڑھ رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ نہیں منا رہے ہیں، بلکہ آپ احادیث کریمہ آیات شریفہ کو پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لاتے رہے سب نے میلاد مصطفیٰ وہ بھی پڑھتے رہے. اور یہ بھی آپ مختصر میں سماعت کریں، سورہ آل عمران کی 81 اور 82 آیت کریمہ کی روشنی میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یقیناً ذکر مصطفیٰ ہر ایک نبی اپنے دور اور زمانے میں کرتے رہے. تو سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. یعنی یقیناً سرکار علیہ السلام کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے. سرکار علیہ السلام آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں والدہ کا وہ خواب ہوں جو وقت ولادت انہوں نے دیکھا کہ آپ کے بطن اطہر سے ایک نور جگمگایا اور اس کی شان کیا رہی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس نور کی چمک میں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نور کی چمک میں میری والدہ نے قصور شام یعنی شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ نور مصطفیٰ کی شان ہے. تو سرکار علیہ السلام خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں. تو یقیناً ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں ہم اور آپ تو وہ ہیں جو خصوصی طور پر
ماہ میلاد آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ سنی ہم الحمدللہ وہ ہیں جو سارے ماہ میلاد میں محفل میلاد سجاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف 12ویں شریف میں یعنی رات میں اور دن ہی میں محفل میلاد منانا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہر سنی کو چاہیے کہ اپنی ہر صبح اور ہر شام ذکر مصطفیٰ سے کرے، اور ذکر مصطفیٰ کرنا یہی محفل میلاد منانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کی خصوصی جو سجاوٹیں ہوتی ہے، جو اظہار ہوتا ہے، 12ویں شریف کے مہینے میں ہوتا ہے، ربیع النور ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے میلاد کے دن کے احترام اور تعظیم کا درس ہمیں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم تو ہر سال میلاد کے مہینے میں ماہ ربیع النور میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں، لیکن آئیے صحیح مسلم کی حدیث شریف سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور آپ نے سرکار سے پوچھا، کس بارے میں پوچھا؟ سئل عن صوم الاثنین، کہ آپ سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فیہ ولدت، کہ اس میں میری پیدائش ہے۔ یعنی آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وہ میرے میلاد کا دن ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد کے دن کی تعظیم و احترام پیارے مصطفیٰ عمل کر کے خود بتائیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی الحمدللہ شان کے ساتھ، اگر رب تعالیٰ نے توفیق دی، صرف ماہ ربیع النور میں نہیں بلکہ سارا سال محفل میلاد مناتے رہیں، اور خصوصی طور پر اس ربیع النور کے مہینے میں جتنا ہم سے ہو سکے، جو ہم سے بن پڑے، یقیناً اپنی محبتوں کا ہم ضرور ثبوت دیں۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دن متعین کر لیتے ہیں کہ 12ویں کے دن ہی جو ہے محفل میلاد مناتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور محفل میلاد منا رہے ہیں، اور آج 12ویں شب نہیں ہے اور نہ ہی 12ویں کا دن ہے، اور رب تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ روزانہ محفل میلاد منائیں گے، اور معاملہ یہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا خاص کر لینا ذکر مصطفیٰ کے لیے، محفل میلاد کے لیے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیے قرآن عظیم سے ثبوت یہ بھی سن لیں آپ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کو انہیں یاد دلاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قوم بنی اسرائیل کو یاد دلاؤ، لیکن اب آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کے دن کیا کچھ خاص دن ہے؟ یہ سارا سال اللہ تعالیٰ کا ہے، سارا سال رب تعالیٰ کا ہے، اور ہر ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دن سے کیا مراد ہے؟ تو وہاں پر جب اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دن، جس دن منا و سلوہ، یعنی من اور سلوہ یہ دو رب تعالیٰ کے خصوصی غذائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قوم بنی اسرائیل پر اتاری تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ان پر اترا تھا، یعنی کھانے کی چیزیں تھی من اور سلوہ۔ تو اس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد دلاؤ، یعنی یقیناً کھانا ایک دسترخوان جو رب تعالیٰ کی جانب سے آیا تو یہ قوم بنی اسرائیل کے لیے رب تعالیٰ کی نعمت بن گیا، اور ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے دن میں شمار کیا گیا، اور جو نعمت عظما ہیں، جو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور افضل نعمت ہے، بلکہ یہ کہہ لیں جو تمام نعمتوں کی جان ہے، اور جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں الحمدللہ قرآن ملا، جن کے صدقے میں ہر ایک نعمت جو عطا ہوئی، وہ دن ایام اللہ کیوں نہ ہو؟
تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہے وہ ایام اللہ ہے، رب کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے دن کو ہمیں یاد کرنے کا، تو ہم اور آپ اسی پر عمل کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے دن کو یاد کرتے ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ نوجوان یہاں پر زیادہ بیٹھے ہیں، اور نوجوانوں کا ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں تو اس کا کچھ فائدہ بھی تو ملے، یعنی اس سے کیا بینیفٹ ہے، اس سے کیا فائدہ ہے۔ تو یقیناً آپ کا ایمان ہے، الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، ذکر مصطفیٰ سچے دل سے کر لیں اور سرکار قبول فرما لیں۔ یقیناً اگر قبول فرما لیں تو ہمارے لیے ہمارا بیڑا پار ہے اور آسانی کے ساتھ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی حدیث شریف کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ابو لہب کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ابو لہب رشتے کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، لیکن یہ اس کی بد نصیبی، بدبختی، محرومی ہے کہ وہ ایمان نہ لایا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا بھی رہا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ تبت یدا کا نزول بھی ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں، یعنی اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے کلمات کو سنا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کو اور سورت مبارکہ کو نازل فرمایا، یعنی ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تمہارا ہاتھ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے معاذ اللہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ پیارے حبیب کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو درگزر فرماتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رب اور ہم سب کا خالق رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اب اس تمہیدی کلمات کو سننے کے بعد اب آپ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے چند کلمات کو سماعت فرمائیں۔ حدیث بڑی طویل ہے اور اس کی شرح بخاری فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے جو تحریر فرمائی ہے، اس کی تفصیل میں اس کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد ایک فرد نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ اب وہ فرد کون ہے؟ تو شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں، یعنی جب سے وہ مر گیا اور عالم برزخ میں گیا، جب سے اس کا معاملہ یہ رہا، یعنی اس نے یہ کہا کہ بہت برا حال ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہاں ہر پیر کے دن مجھے اس انگلی کے ذریعے سے، جس کی شرح میں فرمایا گیا شہادت کی انگلی، یعنی اس انگلی کے ذریعے سے، اس دو انگلیوں کے درمیان میں سے مجھے کچھ پانی مل جاتا ہے، اور جسے پانی کو چوسنے کو مل جاتا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ راحت مل جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر فرمایا یہ گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کو اس کی باندی سویبہ، جو پہلے باندھی رہی، اور اس کے بعد سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگے چل کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ابو لہب نے جیسے ہی اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنی اور سنایا گیا، یعنی سویبہ آ کر جب خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے کے ذریعے سے آزاد کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابو لہب نے جب آزاد کیا، اس غرض سے آزاد کیا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، یعنی نبی کی ولادت کی خوشی میں، رسول کی ولادت کی خوشی میں آزاد نہیں کیا،
بلکہ محض اپنے خاندانی رشتے کی وجہ سے اس نے آزادی کا پروانہ دے دیا، تو عالم یہ ہوا، محدثین نے اس کی شرح میں یہ فرمایا کہ ایک ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن عظیم کی صورت نازل ہو گئی اور اس کے مرنے کے بعد اسے یہ راحت مل گئی کہ ہر پیر کو اس خوشی کے اظہار کرنے پر اسے پانی مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، تو ہم جیسے عاشقان مصطفیٰ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر ایک سال 12ویں شریف کے مہینے میں ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں اور محفل میلاد مناتے رہیں، پیدائش مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرتے رہیں، اور پھر ہم اور آپ ایک نبی ہونے کی وجہ سے، رسول عظیم ہونے کی وجہ سے، رسول اعظم امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں تو یقیناً رب تبارک و تعالی بے پناہ اجر و ثواب ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً ہمارا اور آپ کا محفل میلاد منانا رائے گا نہیں جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمیں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گنہگار دلوں میں محبت رسول کو قائم فرما دیا۔ بس آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی محبت میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آخر میں ہم چند ایک اہم باتیں بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ میلاد شریف کے مہینے میں چند اہم اعمال کر لیں تاکہ پورے طور پر ہماری محبتوں کا اظہار ہو۔ اگرچہ چند دن گزر چکے ہیں ماہ میلاد کے آغاز کے، لیکن ابھی بھی اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ یعنی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی ماہ ربیع النور کی آمد ہو جائے، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اپنے گھروں پر جھنڈے لگا دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں کو سجائیں تاکہ خوشی کا اظہار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ گھر کے اندر روزانہ صبح سے لے کر رات تک سونے تک اس کے درمیان میں کوئی ایک وقت ایسا مقرر کر لیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو بٹھا لیں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہوں، یعنی سب جس وقت میں گھر میں موجود رہیں درود شریف کا دستر بچھا دیں۔ بڑا پیارا عمل ہے، اور درود شریف ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی آپ کو مل جائے گی، اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور 1 ربیع النور سے لے کر کم سے کم 12 ربیع النور تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، آپ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اگرچہ چند دن گزر گئے اور اگر ممکن ہو تو آپ سارے ماہ ربیع النور میں اس عمل کو جاری رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے عمل میں مداومت اور استقامت ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے دن تیار ہو کر بیٹھ گئے، 4 گھنٹے بیٹھ گئے، اور دوسرے دن اب 4 گھنٹے بیٹھنا کہاں ہوتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیے۔ نہیں، آپ 1 گھنٹہ بیٹھیے، اخلاص کے ساتھ بیٹھیں اور تمام یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں اور اس عمل کو روزانہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں آپ کو ملے گی اور گھر میں بھی بڑی برکتیں آئے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات شہر حیدرآباد کے صحیح نہیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور یہ تمام وبائیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی بھی کثرت کریں، اور روزانہ جو گھر کے بڑے ہیں اس بات کا ارادہ کر لیں انشاءاللہ ایک سورت یعنی سورہ یاسین شریف کیوں نہ ہو ہم ضرور تلاوت کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے اعمال میں یہ بھی جاری رکھیں کہ آپ ہو سکے تو روزہ رکھیں، آپ دیگر ایام میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور 12ویں شریف کے دن بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت شریفہ ہے، تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو ہمیں یہ چند ایک اعمال کو جاری رکھنا ہے۔ اور 12ویں شریف کے دن خصوصی طور پر رات میں شب نور ہوتی ہے، تو آپ خاص اجتماعات میں جہاں پر علماء حق اہل سنت و جماعت کے بیانات ہوتے ہیں وہاں پر آپ شرکت کریں،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو سنیں اور آپ نعت شریف کو سنیں. انشاءاللہ نعت شریف سننا یہ عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. بلکہ اس عمل کو نعت شریف سننے کو سنانے کو آپ گھر میں بھی روزانہ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں، بعض ہمارے بھائی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نعت شریف گھر میں لگاتے ہیں تو اتنی بلند آواز سے لگاتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم اس بات کا خیال رکھ لیں کہ اگر پڑوس راضی ہیں یعنی سننے کے سلسلے میں اور ان کو تکلیف نہ ہوتی ہے تو آواز کو اتنا بڑھا لیں، نہیں تو کم سے کم اتنا تو ہو ہمارے اپنے گھر والے سنیں اور توجہ بھی وہاں پر دیتے رہیں تاکہ آپ کو پورے طور پر سننے کا فائدہ حاصل ہوتا رہے. اور پھر میلاد شریف کے دن میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے. یہ عمل بھی بڑا پیارا عمل ہے اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے اس دن خصوصی طور پر صدقہ و خیرات کرتے رہے. بلکہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی 12ویں شریف کے دن صدقہ و خیرات کرے، غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرے اور اچھے کھانے بنائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، یہ تمام اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا. تو یہ چند ایک باتیں رہی، تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے ان باتوں پر آپ عمل کریں. آخر میں ایک اعلان کرتے ہوئے ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہفتے کے دن کارخانہ سکندرآباد کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر ہمارا خطاب ہوگا. قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے وہاں پر بھی اہتمام کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شب نور کے موقع پر مسجد والا جا مراد نگر حیات نگر آصف نگر میں وہاں پر مراد نگر آصف نگر میں وہاں پر مرکزی جلسہ منعقد ہوگا جس میں مناظر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب قبلہ آپ تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ تشریف لائیں گے اور آپ کا خصوصی خطاب ہوگا اور یہ خادم بھی وہاں پر حاضر ہوگا اور دیگر علماء اہل سنت بھی موجود رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل شہر حیدرآباد کے ناطخواں بھی موجود رہیں گے. اور شب نور کے موقع پر جشن ولادت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجائی جائے گی. تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ اس محفل میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اس مسجد کو رب تبارک و تعالیٰ خوب ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. اور اس محفل کے سجانے میں جن جن حضرات نے حصہ لیا ہے دامے درمے سخنے قدمے رب تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول و مقبول فرمائے، تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. محفل میلاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے اور تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ و معمون رکھے. بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ شہر حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے اور جو متاثر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام متاثرین کی حفاظت فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام تر حاضرین کی ہر ایک وبا سے ہر ایک بلا سے مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ رسول میں جو کچھ بھی ہم خراج عقیدت و محبت پیش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہر آنے والے سال محفل میلاد بہتر سے بہتر سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز محشر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.